اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 142 to 147 سورۃ النساء. اعوذ باللہ من الشیطان رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے، سستی کرتے ہوئے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہے، نہ پورے اس طرف نہ اس طرف. جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے توبہ کر لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں. یہ جو 4 چیزیں یہاں بتائی گئی ہیں، اس میں الا الذین تابوا، جو لوگ توبہ کر لیں، واصلحوا اور اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، واخلصوا دینہم للہ، اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیں. ایسے لوگ پھر مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا. آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خامخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو تو اللہ بڑا قدردان اور سب کے حال سے واقف ہے. ان آیات کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تو اس میں کچھ ٹریٹس بتائے گئے ہیں منافقین کے، کہ ان کی کیا کیا آتے ہیں، یہ وہ کرتے کیا، پہچان کیا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جب پہچان کی بات ہوتی ہے تو ہم دوسروں کو دیکھنے لگتے ہیں کہ مجھے کس کے اندر یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ وہ چیز ہم اپنے اندر دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بتائی تھی کہ اس زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو بالکل چھان بورا کی طرح ہوں گے، حسد کی طرح. ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہوگی اور وہ لوگ عہد کی خلاف ورزی کرنے والے، آپس میں جھگڑنے والے اور جو بھی گھٹیا صفات ہیں ان کے اندر ہوگی. صحابہ کہتے ہیں کہ اگر اس دور میں ہم موجود ہوں تو ہم کیا کریں. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم ہوتے تو پوچھتے کہ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کریں. صحابہ اور ہم میں فرق یہی ہے کہ وہ ہر چیز اپنے لیے لیتے تھے. انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم اس دور میں ہوں تو ہم کیا کریں کہ جب ایسے صفات والے لوگ ہوں. تو آپ نے کہا کہ اپنی اصلاح کی فکر کریں اور عامت الناس کو چھوڑ دیں. یعنی جو لوگ کر رہے ہیں ان کو مت دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، فوکس کس پہ ہو؟ اپنی ذات پہ. اپنی ذات پہ کیوں فوکس ہو؟ اس لیے کہ اگر ساری دنیا بھی جنت میں چلی گئی اور ہم پکڑے گئے تو ہمیں کیا فائدہ؟ نقصان ہی نقصان. اور اگر کوئی کسی قصور میں پکڑا گیا تو ہمیں اس کا نقصان نہیں، اگر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی اس مصیبت سے نجات دے دے. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی فکر کی ضرورت ہے. اب یہ جو صفات منافقین کی یہاں بیان کی گئی، اگر قرآن مجید میں آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہوگا بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا، لیکن یہاں 4 باتوں کا ذکر ہے. 4 خاص خصوصیات بتائی گئی ہیں، پھر 4 ہی علاج بتائے گئے ہیں. وہ 4 کیا چیزیں ہیں اور پھر ہم سے مطلوب کیا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ پہلی آیت میں اگر آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہے تو ان المنافقین یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی دھوکے کی صفت ہے ان کے اندر. دوسری کیا بات کی گئی؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز میں سستی کرتے ہیں. تیسری چیز یراؤن الناس، دکھاوے کے عادی، دکھاوا کرتے ہیں نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی. چوتھی چیز وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں نماز میں بھی نماز کے علاوہ. یعنی یہ صرف نماز کے اندر کی بات نہیں ہو رہی. نماز کی تو ایک بات ہے کہ نماز کی طرف آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں. پھر یراؤن الناس اور لا یذکرون الا قلیلا، یہ ان کی صفات ہے. حال ان کا کیا ہے؟ این بیچ میں، نہ ادھر میں ہے نہ ادھر. بالکل یہ اس شخص کا حال ہے کہ جو سڑک کے نہ ایک کنارے ہو نہ دوسرے، این بیچ میں ہو اور کبھی ایک طرف جانے کی کوشش کرے اور کبھی دوسری طرف. تو آپ نے عام طور پہ دیکھا کہ ایکسیڈنٹس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب وہ بچانے لگتے ادھر جانا یا ادھر جانا اور پھر مار بیٹھتے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، کیونکہ ان کا اپنا کوئی ڈائریکشن نہیں، راستہ نہیں، تو وہ
اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ ضرور ان کو ہدایت دے. پھر بیچ میں ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا کہ اہل ایمان کے علاوہ کسی اور سے دوستی نہیں کرنی. دلی دوستی مراد ہے. اولیاء کا مطلب ہوتا ہے جو دل کے دوست ہوں، کیونکہ منافقین کی دلچسپیاں اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہوتی. یہ ان کی ایک اور خاص بات ہوتی. ان کی دلچسپیاں دوسروں کے ساتھ ہوتی. یہ ایک طرح سے حل بتایا گیا منافقت سے نکلنے کا کہ اپنی دوستیوں پہ نظر رکھو، اپنی کمپینین شپ کو دیکھو، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو. پھر انجام بتایا گیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ایسے لوگ جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں ہوں گے اور وہ کہیں بھی اپنا کوئی مددگار نہیں پائیں گے. ہاں وہ لوگ بچ جائیں گے جن کے اندر یہ 4 کوالٹیز ہوں گی. الا الذین تابوا، جو توبہ کر لیں، واصلحوا، اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوط پکڑ لیں، واخلصوا دینہم للہ، اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیں. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ فاولئک مع المؤمنین. اب یہ ایک کنارے پہ آ گئے، مومنوں کے ساتھ ہو گئے. اب ان کی دوستی، کمپینین شپ، ان کی محبت، ہمدردی، خیرخواہی، تعلق، سب کچھ ایمان والوں کے ساتھ ہے. اب ان کا انجام کیا ہے؟ بدل گیا. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کرے گا. اب درک الاسفل سے نکل گئے، نیچے سے نکل کے بلندی پہ پہنچ گئے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم. کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزا دیتے ہیں، کیوں سزا دیتے ہیں؟ جیسے عام طور پر بھی ایک مغالطہ عام طور پر پایا جاتا ہے کہ اللہ کو سزا نہیں دینی. ہاں تمہارے اندر 2 چیزیں ہوں. ان شکرتم وآمنتم، پہلے شکر کا ذکر کیا گیا، پھر ایمان کا ذکر کیا گیا. شکر اور ایمان ہوگا تو اس حالت سے باہر آ جاؤ گے. اور اللہ بہت قدردان ہے. جو شخص بھی شکر گزار ہوتا ہے اور ایمان اس کا خالص ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیتے. یہ تو تھا اس کا خلاصہ. اب یہ جو میں نے ذکر کیا کہ 4 باتوں کا ذکر ہے یہاں، منافقین کی 4 بڑی علامات کا ذکر ہے شروع میں. نمبر 1 کہ ان کے اندر دھوکہ دینے کی عادت. نمبر 2 سستی ہے. نمبر 3 دکھاوا ہے. نمبر 4 غفلت ہے. تو اب یہ کی ورڈز ہو گئے: دھوکہ، سستی، دکھاوا اور غفلت. یعنی اگر ساری آیت کو دیکھیں تو اس میں سے نچوڑ یہ نکلتا ہے: دھوکہ، سستی، دکھاوا اور غفلت. اللہ کا ذکر نہ کرنا کیا ہے؟ دراصل دوسرے لفظوں میں غفلت. غفلت کی علامت ہے نا، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، اللہ کو بھولے رہتے ہیں. بھول اور غفلت کی بات ہے نا یہ، کیونکہ دل کہیں اور مشغول ہے. اب یہ جو سب سے پہلا لفظ استعمال ہوا یعنی یہ علامات ہے اور سامنے پھر علاج آ جائے گا. عربی زبان میں خداع کا جو لفظ ہے یا خدیعہ کا لفظ جو ہے اس عمل یا اس کیفیت کے لیے آتا ہے کہ جو کچھ دل میں ہو اس کے خلاف ظاہر کر کے کسی کو اس چیز سے پھیر دینا، اس کا دھیان ہٹا دینا، جسے کہتے ہیں نا دغا دینا. ایک دھوکہ لفظ ہوتا ہے کہ دغا ہوتا ہے. دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یعنی کسی پر حقیقت ظاہر نہ کرنا، دل میں کچھ ہونا لیکن عمل اس کے بالکل برعکس کر رہا ہونا. آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے کہ کسی کو آپ یہ ایشورٹی کرا رہے ہیں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں مثلا، حالانکہ دل میں محبت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور بظاہر ایسے ایکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے واقعی بہت محبت ہے لیکن اندر کچھ بھی نہیں. اندر کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، عمل میں یہ کیفیت کیا ہے؟ دکھاوا نا. اب دکھاوا ساتھ ہی کنیکٹ ہو گیا نا اس کے، یعنی ایک چیز دوسرے کے ساتھ آ جاتی. اب کیا ہے، منافقین کو ان کاموں سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے جو اوپری اوپری ہوتے ہیں، اوپر اوپر کے، جس سے وہ دوسروں کی اٹینشن لے سکے. ریلیجن کے نام پر وہ کام کرتے ہیں جس سے لوگوں میں بہت پاپولر ہو سکے. جب انہیں پتا چلے کہ دین کا نام لے کے ان کی دنیا کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ دین والے بن جاتے ہیں. ریلیجس ایکسپلائٹیشن جس کو کہتے ہیں کہ اس دین کو یوز کرنا، استعمال کرنا دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی اغراض کے لیے یا ذاتی فائدے کے لیے. اور ویسے دین کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، اندر کچھ نہیں، بس جو ہے اوپر اوپر کا ہے، ظاہر کا ہے یا دکھاوے کا ہے، یا صرف ظاہری کچھ سمبلز اپنے اوپر لگا لیے ہیں دیندار بننے کے، اندر کچھ نہیں. اور پھر ذکر جو ہوتا ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہوتا ہے. دل میں اللہ کی کوئی یاد نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، کوئی محبت نہیں کہ اس محبت کی وجہ سے کوئی یاد ہو. ہاں جب انہیں کوئی مجبوری ہوتی ہے یا پھر یہ کہ لوگوں کا پریشر ہوتا ہے یا دباؤ ہوتا ہے، یا دیکھتے ہیں کسی مجلس میں کہ سبھی نماز پڑھ رہے ہیں تو چلو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں
انسان کو یہ اپنے آپ کو ایک ریلیجس سمبل کے طور پر شو کرنا ہو، پھر وہی مقصد کے دھوکہ دینا، دکھاوا کرنا ہو، تو پھر وہ نماز پڑھ لیں گے حالانکہ اندر کچھ نہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ ساری صفات ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ایک ہی چیز کے مختلف پہلو ہیں. اور وہ ہے کیا؟ وہ ایک خاص چیز کون سی ہے؟ دل کی خرابی. جسے قرآن مجید میں سب سے پہلا ذکر جہاں آتا ہے فی قلوبہم مرض. امام بخاری نے مرض کا معنی یہاں شک کیا ہے. شک. یہ قرآن مجید کی تفسیر سمجھتے وقت ایک اور بات بھی یاد رکھیے. عام طور پر ہم ڈکشنری سے دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں میننگ کیا ہے، لیکن اگر آپ تفسیر کی مختلف کتابیں پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ بن عباس ایک لفظ کا معنی کچھ بتاتے ہیں، قتادہ کچھ اور بتاتے ہیں، کچھ اور. تو یہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لغت عرب میں ایک چیز کا معنی آپ کو ایک ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جو قرآن کے معنی سمجھے یا سیکھے اور ان کو آگے بیان کیا، اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس میں خاص طور پر جیسے عبداللہ بن عباس کے لیے آپ نے دعا کی تھی کہ اللہم علمہ التأویل، کہ اس کو قرآن کا مطلب سکھا. اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس سے یہ مجھے نہ یہ پتا ہو کہ کہاں اتری، دن کو اتری، رات کو اتری، اور اسی طرح معنی کے اعتبار سے. تو وہ معنی جو ہے لغت کے یا ڈکشنری کے علاوہ صحابہ کے اقوال کی صورت میں آگے منقول ہوئے ہیں، یعنی کہ حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں. انہی میں سے ایک روایت کیا ہے جو امام بخاری نے منافقین کے کانٹیکسٹ میں کی ہے کہ مرض سے مراد یہاں کون سی بیماری ہے؟ شک کی بیماری. اب آپ دیکھیے کہ شک اور یقین دو مختلف کیفیات ہوتی جن پر ہمارا طرز عمل، جن پر ہمارے عمل کا انحصار ہوتا ہے، ان پر ہمارا عمل منحصر ہے. جب آپ کا کسی پر ٹرسٹ ہوتا ہے تو آپ کے ریلیشن شپ کیسے ہوتے ہیں؟ اسٹرانگ. اور جب آپ کا ٹرسٹ نہیں ہوتا تو کیسے ہوتے ہیں؟ ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں. اور اوپر سے آپ نبھا رہے ہوتے ہیں مگر اندر آپ کو ان کی کوئی حقیقت نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ایسے جیسے گاڑی چلانی ہے مجبوری سمجھ کر آپ چلا رہے ہیں. فرق ہو گیا نا. پہلے پارے میں آپ دیکھیے کہ متقین کی صفات میں یقین کی کیفیت ہے، وبالآخرۃ ھم یوقنون. منافقین کی فی قلوبہم مرض، ان کو شک کی بیماری لگی ہوئی ہے. دین کے معاملے میں شک، اللہ پہ شک، بد اعتمادی، رسول پہ شک، پتہ نہیں ٹھیک کہا نہیں کہا ہے یا نہیں. پھر جو لوگ دین کی تعلیم دیں ان پہ شک کہ شاید یہ اپنے پاس سے کچھ من گھڑت باتیں کر رہے ہیں. اب یہ جو شک کی بیماری ہوتی ہے، اس سے وہ بالکل سچے مخلص اہل ایمان سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں. یہاں سے ان کا سارا طرز عمل تبدیل ہو جاتا ہے. اور کسی بھی چیز میں جب ہماری بنیاد مضبوط نہیں ہوتی یا سالڈ نالج نہیں ہوتا یا یقین یا کانفیڈنس نہیں ہوتا تو پھر اس کے بیس پر جو ہمارا عمل ہوتا ہے اس میں بھی کوئی پختگی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ وہ پھر ڈاواں ڈول ہوتے رہتے ہیں، کبھی ادھر ہو گئے کبھی ادھر ہو گئے، کبھی موڈ ہوا، مرضی ہوئی، کچھ کر لیا، نہیں تو نہ صحیح، کوئی استقامت نہیں، پختگی نہیں. اور دین کی خاطر پھر کوئی تکلیف اٹھانا یا اللہ کی خاطر کسی چیز میں کوئی قربانی کرنا، وہ چیزیں آتی نہیں جو ہم صحابہ کرام کے اندر جو صفات دیکھتے ہیں وہ منافقین کے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکی، کیونکہ جڑ خراب تھی، بنیاد خراب تھی. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں علاج بتاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. جہاں یخادعون اللہ ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ الا الذین تابوا. اوور آل بھی ہے لیکن خاص طور پر اگر آپ اس کو اس کے اپوزٹ رکھیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا. کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے. لہذا کس کی طرف پلٹو؟ اللہ کی طرف پلٹو، اس کی طرف رجوع کرو، اور جو کر رہے اسے چھوڑ دو. اللہ جانتا ہے اور تم جانتے ہو. اوروں کو نہیں پتا کہ کس کا ایمان کہاں ہے، کس کے اندر ڈاؤٹ ہے اور کس کے اندر یقین ہے. No one knows. اللہ knows the best. اب اس سے باز آ جاؤ. جب اس سے انسان باز آتا ہے تو دوسری صفت ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى. نماز میں سستی، اس کا اصلح ہو، اس کی اصلاح کر لو. وہ سستی بھی ٹھیک ہو جائے گی، طریقہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وضو بھی امانت ہے، نماز بھی امانت ہے، خصوصاً نماز کی. کیونکہ اب میں اس کانٹیکسٹ میں لے کے جا رہی ہوں، پھر جنرل بھی، یعنی جب بھی قرآن پاک آپ پڑھیں تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں
کہ فرسٹ آف آل اس کے اصل کو دیکھیں کہ اصل معنی کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ کہ عام مفہوم کیا نکلتا ہے اس سے. ٹھیک ہے. اب نماز کی اصلاح میں ساری اس کے وقت کی پابندی، اس کے وضو میں صحیح درستگی، لباس کا درست ہونا، خشوع و خضوع، پھر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کیونکہ سستی جو ہے وہ صرف اٹھ کے آنے میں نہیں ہے. سستی کس کس چیز میں کرتے ہیں؟ وضو سے شروع ہو جاتی سستی. پوری طرح رکوع نہ کرنا، جتنی بھی نماز کی خرابی سب کا تعلق سستی سے ہوتا ہے. اگر سستی ختم ہو جائے، سستی کی اصلاح ہو جائے، تو سمجھے پوری نماز اول سے آخر تک ہر چیز صحیح ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے یراؤن الناس، دکھاوا یا ریاکاری جو ہوتی ہے، ظاہری سارے کام کرنا، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اخلاص کی کمی کی وجہ سے. کیونکہ نیت میں اخلاص کیا ہے؟ وہ ریاکاری کا علاج ہوتا ہے. تو اس سے اخلصوا دینہم. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یعنی دین میں اخلصوا دینہم للہ. تو اخلاص، خالص کرنا. اور جہاں ولا یذکرون اللہ الا قلیلا ہے کہ ذکر نہیں کرتے، غفلت ہے، تو وہاں کیا ہے؟ ذکر نہیں کرتے تو ذکر کریں. واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوط پکڑیں. اللہ تعالیٰ کوئی ایسی فزیکل چیز تو نہیں کہ جا کے اس کو مضبوط پکڑیں، کیونکہ اعتصام کا لٹرل میننگ یہ ہوتا ہے کہ دو ہاتھوں سے کسی کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑ لینا. واعتصموا باللہ میں سب سے زیادہ کہ ہارٹ کا کنیکشن ہے نا، کہ اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق کہ رنج میں، غم میں، صبح اور شام اور دن میں اور ہر کیفیت میں اللہ کی یاد، ہر موقع پر. اہل ایمان کی صفت کیا ہے قرآن مجید میں؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. تو ذکر کی کثرت، اور ذکر صرف زبان کا نہیں ہوتا، سب سے پہلے دل کا ہوتا ہے. تو ذکر کی کثرت جو ہے وہ دل کو پیوریفائی کرتی ہے اور اس کے اندر ایک یقین کی کیفیت آتی، اللہ سے محبت کا ایک سلسلہ بنتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اوور آل کیا ہے؟ منافقت دل کی بیماری ہے، چھپی بھی ہوتی ہے اندر لیکن عمل میں ظاہر ہوتی. عمل میں سب سے اہم ترین عمل نماز ہوتی، سب سے پہلے اسی میں کوتاہی ہوتی ہے اس نفاق کی وجہ سے. اور بنیادی طور پر اصل میں تو ایمان کی کمزوری ہے، اور خصوصی طور پر آخرت کا یقین نہ ہونا کہ حساب ہوگا، پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی. اور یہ ساری چیزیں آتی کیوں ہیں؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے. دنیا ترجیح ہے آخرت کے مقابلے میں، اس کو اہمیت دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان اور یقین، اعتماد کی بجائے، ٹرسٹ کی بجائے شک کی کیفیت ہے. اور ہر چیز کے اندر دین کے معاملے میں ایک شک ہے. لہذا جب مرض ڈائگنوز ہو جائے تو پھر علاج کے طریقے سوچنے چاہیے. اور علاج کے طریقوں میں سب سے پہلی چیز ہے توبہ، پھر اخلاص، پھر اصلاح اور ذکر. گویا اگر آپ صرف 4 لفظ یاد رکھ کے لے جائیں اپنے ساتھ اور ان چیزوں کے اوپر آپ کرتے رہیں کام، تو انشاءاللہ تعالی اس مرض سے نکل آئیں گے اور حالت اچھی ہو جائے گی، شفا انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی. یعنی اس سارے کو اگر آپ دیکھیں تو 4 لفظ پھر ہمارے ہاتھ میں آ جاتے ہیں جو ہمیں کرنے ہیں. نمبر 1 توبہ، نمبر 2 اخلاص، نمبر 3 اصلاح، اور نمبر 4 ذکر. کیونکہ منافقین یہ 4 کام نہیں کرتے. جب کوئی یہ 4 کام کرنے لگتا ہے تو وہ منافقت سے نکل آتا ہے، اور جب وہ اس سے نکل آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مومنوں کے ساتھ شمار کرتے ہیں، اور ان کے لیے اجر وہی ہے جو مومنوں کے لیے. فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اور مومنوں کا انجام کیا؟ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. ان 4 چیزوں کی وجہ سے اجر عظیم کا انسان مستحق ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یقین دہانی کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، وہ تمہیں اس سے نکالنا چاہتا ہے. کیونکہ ان مصیبت، یہ جو 4 بیماریاں، خاص دھوکہ، سستی، دکھاوا، غفلت، یہ صرف آخرت کے لحاظ سے نہیں، دنیا میں بھی انسان کے لیے سخت قسم کے دلی اضطراب اور بے چینی کا سبب بنتی ہے. جب آپ کسی کو بھی چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، چاہے اللہ کو دیں یا بندے کو، کہ ظاہر کچھ کہہ رہے ہیں اور اندر کچھ اور ہے. اور پھر اگر کسی کے ساتھ کچھ کر ہی رہے ہیں، چاہے نماز پڑھ رہے ہیں یا بندوں کے ساتھ کوئی لین دین کر رہے ہیں، تو وہ صرف ظاہری اوپری اور اس میں بھی ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دوڑ کے آگے نہیں بڑھتے، جس سے کہ اہل ایمان کی صفت ہوتی ہے کہ وہ فوراً سبقت کرتے ہیں نیکیوں کی طرف، ففروا الی اللہ پہ عمل کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ
ہر چیز کو ٹال مٹول، بھول گئے. غفلت کیا ہوتی ہے کہ انسان کسی چیز کو لائٹلی لے اور کہ ہاں میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں رہا، اچھا ایکسکیوزز. تو ان چیزوں سے نکلنے کے لیے 4 چیزیں پھر کرنی. اب یہ کہ توبہ کرنی. توبہ کی شرائط آپ نے قرآن مجید میں 12 پڑھی ہوگی، صرف یہاں دہانی کرا دیتی. توبہ میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ گناہ کو گناہ سمجھنا ہے، اس کا اعتراف کر لینا. دیکھیے ہم سب اپنے دل کی حالت کو کسی اور سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم سب کو بھی کہنا کہ ہم سچے ہیں اور ہمارا دل، ہماری نیت بڑی اچھی ہے. بہت سے لوگ اس کا سہارا لیتے رہتے ہیں نا، اگر ہم کام ٹھیک نہیں کر رہے تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، ہماری نیت بہت اچھی ہے. یہ آپ کو ہی پتا نیت اچھی ہے یا نہیں، اللہ کو پتا یا آپ کو پتا ہے. تو ہم سب کو سب سے پہلے تو یہ جو ہم جملے دہراتے رہتے ہیں ان پر غور کرنا کہ اگر میں کہہ رہی ہوں تو ڈو آئی ریئلی مین اٹ، یا ایسے ہی ایسے بولے جا رہی ہوں، نیت بہت اچھی ہے صرف اس لیے کہ کسی کو کیا پتا میری نیت کا، تو میں کہہ دوں تو یقین دہانی دوسرے کو کرا دوں تو معاملہ اچھا ہو جائے گا. نہیں، کچھ بھی ہے اپنا جائزہ لیں، اور جہاں ہمارے دل اور زبان میں کوآرڈینیشن نہیں، دل کچھ اور کہہ رہا ہے اور یہاں سے کچھ اور زبان سے بول رہے ہیں اور اوپر سے کچھ اور ظاہر کر رہے ہیں اور اندر کچھ اور ہے، اس کیفیت سے باہر آنے کے لیے اللہ سے توبہ کی ضرورت ہے. اور پہلے ہمیں اس کو ماننا پڑے گا کہ ہاں یہ تو ہے میرے اندر، ایسا تو میں کرتی ہوں. جس دن یہ احساس ہو گیا نا کہ یہ میں غلط کر رہی ہوں، اس دن جو کیفیت ہوگی وہ بالکل مختلف ہوگی. وہ عام توبہ کی طرح نہیں ہوگی جو ہم زبان سے بس، جیسے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کسی کو دیکھ کے کہ وہ جلدی جلدی توبہ توبہ کر رہا تھا. یہ جھوٹوں کی توبہ، یہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ ہوتی ہے جیسے حضرت آدم نے کی. توبہ وہ ہوتی ہے جو حضرت داؤد نے کی. کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب ریئلائزیشن ہوئی کہ وہ شیطان کے پھندے میں آ گئے اور شیطان ان کو دھوکا دے گیا، کیونکہ اس نے بھی یہی کیا تھا نا کہ اندر کچھ اور تھا اور منہ سے کچھ اور کہہ رہا تھا. دھوکے کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لیے آپ حضرت آدم کے اس واقعے کو یاد کیجیے جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ شیطان نے ان کو دھوکا دیا تھا. حضرت آدم کو جب احساس ہوا کہ میں دھوکا کھا گیا اور مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، کہتے ہیں کہ اتنا روئے تھے، وہ اتنا روئے تھے کہ ان جیسا رونا ان کی اولاد میں سے کسی کا بھی نہیں ہوا. تب ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، معافی مانگی تھی. اور اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ حضرت داؤد علیہ السلام روئے تھے. وہ کب؟ جب وہ اپنے اس میں بیٹھے ہوئے تھے عبادت خانے میں اور 2 لوگ اوپر سے چڑھ کے آ گئے اور ان کے سامنے لا کے ایک مسئلہ پیش کیا، ایک مقدمہ پیش کیا. تو وہ دراصل ایک امتحان تھا. وہ حضرت داؤد کو ایک بات سکھائی جا رہی تھی. جیسے عام طور پہ کبھی تو ہوتا ہے نا کسی کو منہ سے بول کے نصیحت کی جاتی ہے اور کبھی کوئی اسکٹ دکھا کر. تو یہ کائنڈ آف اسکٹ ہی کہہ لیں کہ وہ آئے اور انہوں نے ایک مقدمہ پیش کیا اور اس سے حضرت داؤد کو فوراً ریئلائزیشن ہوئی کہ ہم نے داؤد کی آزمائش کی ہے، اور انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے کہاں کمی کی ہے. حالانکہ کہتے ہیں کہ اتنے عادل تھے حضرت داؤد علیہ السلام کہ ان کے عدل کی وجہ سے رعایا کا ایک ایک بندہ ان سے خوش تھا. لیکن یہی اللہ اور بندے میں فرق ہوتا ہے. پیغمبر معصوم ہوتے ہیں لیکن بھول کر بھی ان سے کوئی ایسی چیز ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو، تو ایک تو ان کا وہ انسان ہونا ظاہر کرتی کہ وہ ہے انسان ہی، خالق نہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک مثال اور نمونہ بناتے ہیں اور ان کا جو مقام ہے وہ سامنے آتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ دنوں روتے رہے. صرف ایک واقعے میں ان کو اپنی غلطی یاد آ گئی کہ میں نے کس مقدمے کے فیصلے میں کہاں کمی کی ہے. ہوتا یہ ہے کہ کوئی 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اپنی کوئی بات یاد آ جاتی ہے اور فوراً ٹھک سے غلطی یاد آتی ہے. تو اس وقت ہم اپنے آپ کو جھٹلا دیتے، اچھا خیر ہے کوئی بات نہیں، سبھی ایسا کرتے ہیں، میں کوئی غلط تھوڑی کر رہی ہوں. اپنے ضمیر کی آواز اس وقت نہیں سنتے. تو جہاں جو بھی غلطی نظر آئے اس کو مان لیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. کیونکہ منافقین کی پہلی صفت کیا ہے؟ پہلے پارے میں آپ نے پڑھا ہوگا یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. وما یشعرون، اور ان کو احساس ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں.
صحابہ کرام اس سے ڈرتے تھے. حضرت حذیفہ کو جو منافقین کے نام بتائے گئے تھے، حضرت عمر ان کو قسم دے کے کہتے تھے کہ بتاؤ میرا نام تو نہیں اس لسٹ میں. یہ عمر کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ انہیں سب سے زیادہ اپنے اوپر نفاق کا ڈر ہوتا ہے. کفر تو صاف صاف پہچانی جاتی ہے نا چیز، لیکن نفاق ایک ایسی چیز ہے، منافقت ایسی چیز ہے کہ پہچان بھی نہیں ہوتی. انسان خود اپنی طرف سے غافل ہوتا ہے. کیونکہ پہلے بارے میں اگر آپ دیکھیں، لا یعلمون لا یشعرون ما یشعرون، شعور، علم، سیلف ریئلائزیشن کی کمی ہوتی ہے اور انسان اس کو پہچان نہیں پاتا اپنے اندر کہ یہ چیز میرے اندر بھی ہے. بہرحال تو سب سے پہلی چیز یہ کہ جس بھی شکل میں، چاہے کسی لیکچر میں، چاہے کسی واقعے میں، راہ گزرتے ہوئے کسی انسیڈنٹ میں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ہماری غلطیاں دکھاتا رہتا ہے. اگر ہم دل کی آنکھیں کھلی رکھیں تو سب نظر آتا ہے. مانے یا نہ مانے الگ بات ہے، تو اس کا اعتراف کرنا. جہاں جہاں کہاں نوٹس کرنا ہے؟ زبان اور دل میں جہاں فرق ہے. مثلا ہمیں کو مجبور کرتا ہے کہ ہم کسی کی تعریف کریں، کسی نے ہمیں مجبور کیا ہوتا ہے. یا ہم کسی کو کچھ دینا نہیں چاہتے تو کسی نے مجبور کیا کہ ہم بولیں کہ ہم تمہیں یہ دیں گے، یہ دینا چاہتے ہیں، ایسا کریں گے آپ کے لیے، ویسا کریں گے. کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی جو ہم نے کرنی نہیں؟ لما تقولون ما لا تفعلون. کوئی ہمارے اوپر پریشر نہیں، مجبوری نہیں. یہ صرف ایک خود نمائی کا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان بڑے بڑے دعوے کرتا ہے لیکن عمل کچھ بھی نہیں کرتا. جو واقعی جنرلی جو کچھ کرنا ہے اسی کا انسان ذکر کرے، ادروائز خاموش رہے. تو جب بھی آپ دیکھیں، کرنے کا کام کیا ہے، جب بھی دیکھیں کہ زبان اور دل میں کوآرڈینیشن نہیں ہو رہی، سٹاپ اٹ. توبہ استغفار اور شرمندگی پھر کہ یہ میں نے کیا کیا. میں اپنے آپ کو بڑی نیک سمجھتی ہوں اور مجھے اتنی بھی سمجھ نہیں کہ میں جو سوچ رہی ہوں اس کے خلاف کہہ رہی ہوں یا اپنے ضمیر کے خلاف جا رہی ہوں. یہیں سے پکڑ لیجیے اپنے آپ کو، اور یہ آپ کو خود ہی پکڑنا، اپنے آپ کوئی نہیں پکڑ سکتا. یہ وہ چیزیں ہیں جس پر کوئی ہمارا چیک رکھ ہی نہیں سکتا سوائے ہمارے اپنے دل کی آنکھوں کے. ان کو کھول لیں. اور جب ریئلائزیشن ہو، توبہ کا معنی کیا ہے کہ انسان پھر دوبارہ نہ کرنے کا عہد بھی کرے اور اس کا تدارک بھی کرے. تدارک کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوڑ کر اگر کسی انسان کے حق میں کوئی زیادتی کی ہے تو اس کو دوبارہ ایکسکیوز کر لے، معافی مانگ لے. کہ اب مثلا منافقین کی 4 نشانیاں: جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ. اچھا، اگر کبھی غلطی سے کچھ ایسا ہو جائے تو بجائے اس کے کہ ہم معافی مانگیں، ہم الٹا اور جھوٹ بول کے ایک اور اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے. اپنی غلطی ماننے کے بجائے دوسرے کو غلط قرار دینا شروع کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات وہ غلطی کیوں کر رہے تھے؟ صرف بھول، غفلت اور لاپرواہی، سستی کی وجہ سے. اگر آپ بہت سارے گناہوں کی وجوہات میں دیکھیں، یہ 4 چیزیں خاص طور پر نظر آئیں گی. یہ بنیادی خرابیاں ہیں، اور جب تک یہ نہیں نا جڑوں سے باہر نکلیں گی بات بنے گی نہیں. بہرحال دوسری چیز آپ دیکھیے کہ جہاں نماز میں سستی وغیرہ، اس کے اپوزٹ اصلاح کہتے ہیں بگاڑ کو درست کرنے. نہیں، بگاڑ ہو چکا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. اصلاح فساد کی ضد ہے. جہاں کہیں فساد ہو، چاہے دل میں ہو، نیت میں ہو، عمل میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کو ٹھیک کرے، اس کو اس کی اصل پہ لائیں. وضو ٹھیک نہیں کرنا آتا، اس کو ٹھیک کرے. نماز کا طریقہ ٹھیک نہیں، اس کو ٹھیک کرے. اوقات میں ڈھیل کر رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں، اس کو ٹھیک کرے. یعنی اپنی پوری نماز کا جائزہ لے کے خود دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں غلطی ہو رہی ہے اس حصے کو ٹھیک کر لیں. بعض اوقات سب کچھ ٹھیک ہوتا، خشوع نہیں ہوتا. سارے ریچول ہر چیز میں بہت پنکچوئل ہے، ٹائم پہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، قبلہ رخ بھی ہیں، سب حرکتیں بالکل ٹھیک ہیں، ہر چیز کی اصلاح کر لیں، مگر اندر کی پھر اصلاح کوئی نہیں ہے. نماز پڑھنے اللہ کی کوئی یاد نہیں کر رہے، ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، وہ بھی اصلاح کے قابل. اور پھر خاص طور پر اگلی چیز جو ہے، یعنی نماز کی سستی کو اور پورے طریقہ کار، یعنی عملی کام، اصلاح. اگلی چیز ہے یراؤن الناس، دکھاوا. اس میں بھی اندر کچھ اور اوپر کچھ. یعنی دکھاوے کے کام کرنے کا مطلب یہ کہ پریٹینڈ کرنا یا شو آف کرنا، یا صرف اس وقت کوئی اچھا کام کرنا جو کوئی نوٹس لے رہا ہو، یا کوئی اس وقت ہمیں اس کا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو، وہ صرف ان چیزوں کی طرف توجہ کرنا. اس کا علاج کیا ہے؟ اخلصوا دینہم للہ. اپنے دین کو، دین کیا ہے؟ طریقہ زندگی جو بھی ہم اللہ کی خاطر کریں، ان سب چیزوں کو
دکھاوے سے اور ریاکاری سے اور لوگوں کی شراکت سے پاک کرنا. اللہ کے لیے کام کرنا، کسی اور کے لیے نہیں کرنا. اگر ہم مثلا نمازی کی بات ہے، اگر نماز بھی اللہ کے لیے نہیں اور اس میں سستی اور غفلت ہو رہی ہے تو ان نمازیوں کا انجام کیا ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. تو وہاں بھی کیا مسئلہ ہے؟ نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن دو مشکلات ہیں. ایک تو ساہون غفلت ہے اور دوسری یراؤن دکھاوا. اس کو ہم کیسے نوٹس کریں کہ ہم ایسا کرتے ہیں؟ مثلا آپ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں کسی کی آواز آپ نے سنی کہ کوئی اندر داخل ہوا. اب فوراً آپ الرٹ ہو جائیں، فوراً آپ کی نماز لمبی ہو جائے یا آپ کے ایکشنز بہت اچھے ہو جائیں. یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ ہے دکھاوا. اور یہ ہے نماز کے اندر وہ چیز کہ جو نہیں ہونی چاہیے، کہ جو اخلاص کے منافی، کہ ملاوٹ ہوگی نا. یعنی اخلاص کا اپوزٹ کیا ہے؟ ملاوٹ، آمیزش. تو ملاوٹ کس کی ہوگی؟ پہلے آپ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے تھے، اب آپ اس کے لیے شروع ہو گئے، گڑبڑ ہو گئی. تو حدیث میں آتا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، یعنی اس نے کسی اور کے لیے پڑھی. تو اس کا انجام کیا ہے؟ پھر اسی سے اجر ملے گا. اور پھر آخری چیز غفلت، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. اللہ کا ذکر کی عادت کیسے اور جینوئنلی اللہ کو کیسے یاد کریں؟ اس کے لیے کچھ کام کرنے ہوں گے. اور وہ کام کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، کیسے ہو اس کا طریقہ ہے قرآن مجید کے ساتھ واقعی سچا تعلق، کیونکہ یہ صفائی کرتا رہتا ہے بندے کی. جیسے سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور جمیعاً مل کے پکڑو. کمپنی چاہیے صالحین کی، اکٹھے بیٹھ کے، جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں اکٹھے بیٹھ کے پڑھنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کو پکڑنے کے لیے حبل اللہ کو پکڑنا ضروری ہے، اللہ کی رسی کو. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید. اس کو پڑھنا بھی، اس کو سمجھنا بھی، اور اس کی تلاوت بھی، اور نمازوں میں بھی، اور کچھ زبانی یاد کرنا بھی، نہیں جس بھی طرح سے آپ قرآن کو پڑھیں. اور پھر جب ہم مل کے پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے ہیں. انسان کی بہت سی غلطیوں کی اصلاح بعض اوقات صرف کسی کو دیکھ کے ہو جاتی ہے. بس آپ نے کسی کو کوئی کام کرتے دیکھا، اس کو خبر بھی نہیں، وہ صرف آپ کا انہماک دیکھ رہا ہے اور وہ صرف آپ کو دیکھ کر اس کی اصلاح ہو رہی ہے. تو رول ماڈلز چاہیے ہوتے ہیں. اصلاح نہیں ہوتی جب تک یاد دہانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی کہ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. کیوں؟ کس لیے مانگا تھا ہارون؟ یس، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. ذکر کی کثرت اور تسبیح کے لیے ساتھی چاہیے، کیونکہ جب کٹھے ہو کے کرتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، آپ کا دل تھاما جاتا ہے، وہ بہت سی اندر کی صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتا یہ کام. اور پھر اس کے لیے انسان کو مستقل طور پر جد و جہد کرنی پڑتی ہے. سورۃ المائدہ میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس کی طرف جانے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، محنت کرو، کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ منافقت سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی وے آؤٹ ہو، رستہ ہو، اور وہ اللہ کا ڈر ہو ایک طرف، دوسری طرف عملی محنت اور مشقت اور ایسے وسائل اور ذرائع اور ریسورسز اختیار کیے جائیں کہ جس کے ساتھ انسان اس کیفیت سے باہر نکلے. کیونکہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کیا ہوتے ہیں؟ ویک ہوتے ہیں نا. تو بیمار شخص اکیلے کو ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بیمار کو کیا چاہیے ہوتی؟ تیمارداری چاہیے ہوتی، کیئر چاہیے ہوتی، مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، دعا چاہیے ہوتی ہے. یہ کہاں سے ملتی ہے؟ اس کے پیاروں کی طرف سے. تو جیسے روحانی امراض ہوتے ہیں نا، جس میں سرے پر سٹاپ پر منافقت ہوتی ہے، دل کی بیماری، اس کے لیے بھی کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ساتھی چاہیے ہوتے ہیں، کیئر چاہیے ہوتی ہے.
سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، دعا چاہیے ہوتی ہے مومنوں کی ایک دوسرے کے لیے، یہ ساری چیزیں چاہیے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. یہ جب کیفیت ہوتی ہے تو انسان پھر اس کیفیت سے باہر نکل آتا ہے. پھر ہمیں ایک دعا بھی سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے، ناتوانی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے. اب رنج کی کیفیت جو ہوتی ہے اور اداسی کی اور غم کی اور ہم فیوچر کا اور حزن پاسٹ کا، ماضی میں اگر کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی ایسی چیز ہو گئی تو اس کے بارے میں انسان اپنے دل میں چوٹ لیے رکھے، فیوچر کے بارے میں خوف زدہ رہے، شیطان ڈراتا رہتا ہے بہت ساری چیزوں سے. یہ چیز انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہے، پھر اس کے ایمان میں کمی آنے لگتی ہے، شک کی طرف جانے لگتا ہے، یہاں سے اور خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ایک بیماری کئی بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے. تو اس سے نکلنے کے لیے اللہ ہی بس مدد کر سکتا ہے. انسان اس سے باہر آئے، دعا کرے. عجز اور کسل، عجز کیا ہے کہ انسان عاجز ہے، کمزور ہے، اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے یا سپورٹ نہیں ہے، مورل سپورٹ یا کسی بھی طرح کی کہ وہ خیر کے کاموں کو ہاتھ ڈال سکے. اور اگر ارادے کی کمزوری ہو تو پھر سستی کسالہ والی بات ہے، دل ہی نہیں چاہتا، مرضی نہیں ہے. پھر جبن اور بخل، بزدلی اور بخل. اگر انسان سستی کی وجہ سے کسی نیکی کے کام سے محروم ہے تو وہ جبن ہوتا ہے، بزدل ہے. اور اگر حب مال کی وجہ سے کوئی نیکی نہیں کر رہا، صدقہ خیرات یا اور، تو وہ بخل کی وجہ سے، اس کی وجہ بخل ہے. پھر دلع الدین اور غلبۃ الرجال، اگر کسی کا ہم پر حق ہے اور وہ ہم پہ چڑھائی کر رہا ہے تو وہ دلع الدین ہے. اور اگر کوئی باطل طریقے سے ہمارے اوپر ہمیں ایکسپلائٹ کر رہا ہے یا ذلیل کر رہا ہے تو وہ غلبۃ الرجال ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ہوتے ہوئے انسان وہ کام نہیں کر سکتا جو اسے کرنا چاہیے. انسان کی زندگی پھر ایک ایسی بیچ کی زندگی ہو جاتی ہے کہ جس میں نہ ایمان ہے، نہ تقویٰ ہے، اور نہ ہی کوئی زندگی میں کوئی ایک سپارک ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اسی وقت انسان کو حاصل ہوتی ہیں جب انسان اس اصلاحی پروگرام پر عمل کرنے والا ہو اور ان کیفیات سے اپنے آپ کو نکالے. اگین پھر وہی بات ہے، ایک طرف اللہ کی مدد، اللہ کا ذکر، دعا، اللہ کی یاد، دوسری طرف انسانوں کی سپورٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار اور غلطیوں کی ریئلائزیشن، اور صرف اندر نہیں باہر اور صرف باہر نہیں اندر، دونوں طرف کی اصلاح. ایک اور سوال. ہاں جی ضرور. جیسے یہ چاروں جو خرابیاں ہیں یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، کیا یہ اصلاح کا جو پروگرام ہے 4 اسٹریٹجیز یہ بھی انٹر کنیکٹڈ ہے؟ یہ بھی انٹر کنیکٹڈ، ایک فیکٹر مسنگ ہوگا تو ریزلٹ پورے نہیں آئیں گے. پورے نہیں آئیں گے. اور میم کیا تابو جو ہے ایوری ٹائم جب ہم کرتے ہیں تو کیا ہر دفعہ ہم ایک ڈفرینٹ لیول پر ہوتے ہیں، کیا ہمیں مزید غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں؟ اس میں جتنی زیادہ ہمارے اندر وہ شدید احساس ندامت جتنا شدید ہوگا یا جتنا زیادہ ہم اس کو مان جائیں گے، اسی لیول کی پھر اصلاح ہوگی، اسی لیول کا پھر ہمارا علاج ہوگا. اور میں اخلاص سے ریلیٹڈ ایک سوال، جب ہمیں دھوکا ہے اپنے آپ کے بارے میں تو ہم جب کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے خالص، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے خالص، بٹ ہوا وہ دھوکا ہے، تو وہ دھوکے کی اسٹیٹ میں خلوص کی طرف جانا ہے، کیا وہ قرآن ہیلپ کرے گا جیسے اگلا والا اسٹیپ ہیلپ کرے گا؟ قرآن کے ساتھ یہ دو چیز. کیونکہ آپ اگر غور کریں، حیرت انگیز بات ہے، اوپر منافقین کی صفات بتائی گئی، بیچ میں ایمان والوں کو کہا گیا کہ کفار سے دلی دوستی نہیں رکھنی، کیونکہ کمپنی کی وجہ سے بھی بہت سے نفاق کے جراثیم آتے ہیں. اگر آپ ہر وقت ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کا اپنا ایمان درست نہیں یا جو کفر کے کلمات کہتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جراثیم سرایت کرتے ہیں. پھر انجام بتایا گیا، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یہ اصلاح کا طریقہ ہے، اور پھر آخر میں کہا گیا کہ 2 چیزیں مطلوب ہیں، ایک شکر گزاری، پازیٹیو تھنکنگ. میں ہمیشہ شکر کو پازیٹیو تھنکنگ کہتی ہوں کہ جب انسان پازیٹیولی دیکھتا ہے نا ہر چیز کو تو وہ اس میں شکر گزار ہوتا ہے. ایک سوال ضرور جتنے چاہیے سوال کریں. جو آپ نے پہلے کہا تھا توبہ کریں اور دل اور زبان کا کوآرڈینیشن، اور آپ کو جیسے یہ ہٹ کرے، اگر آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو اور آپ اسی وقت معافی مانگ لیں تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز یور اسلام.
as soon as you realize, اگر اس بات کو کچھ وقت گزر گیا ہو but the realization comes later اور آپ جا کے ان سے معافی مانگیں. اس میں ضروری نہیں کہ ان سے جا کے معافی مانگے، اس کے بعد اپنی اصلاح ہمیں کرنی ہے کہ مجھے آج کے بعد ایسی بات کہنی نہیں، مجھے اب آئندہ میں ایسی کسی کی تعریف نہیں کروں گا کہ جو بالکل جھوٹ پر اور مبالغہ آرائی پر مبنی ہو، یا یہ کہ میں کسی سے ایسا وعدہ نہیں کروں گا کہ جو میں پورا نہ کر سکوں، کرنا چاہتا نہیں. ایک تو ہے نا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، we want to do، لیکن somehow کوئی وجہ ہو جاتی ہے کہ نہیں کر پاتے. that's something different. اس میں معافی مانگ لینی چاہیے کہ میرا پورا ارادہ تھا لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر میں یہ کام نہیں کر سکی. اس صورت میں آپ دوسرے کے پاس جائیں. ورنہ جس چیز پر گلٹ، اور جیسے شروع میں بھی کسی نے کہا تھا نا کہ ہم نے منافقت میں کیا ریئلائز کیا، تو وہ گلٹ اندر آتی ہے نا، جس چیز پہ گلٹ ہونے لگے اس گلٹ سے باہر نکلیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اندر سینسر لگا رکھا ہے، ایک ایسا نظام اندر رکھا ہے کہ جو ایکولائز کرتا رہتا ہے اور فوراً بتا دیتا ہے کہ بیلنس خراب ہو رہا ہے، تو فوراً اس چیز کا علاج شروع کر دیتا ہے. اور جی شکر گزاری کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. جیسے ہم ایسے فار ایگزامپل ہم اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم نے نماز پڑھ لیا، شکر ہے، کھانا کھا کے شکر ہے اللہ کا، اب لیٹیں گے پھر اٹھ کے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے. تو اس کے اندر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر گریٹفل اور وی آر ہیپی، اینڈ یہ سب کچھ اس کی توفیق کی وجہ سے ہوا ہے اور کریڈٹ گوز ٹو ہم. لیکن اندر سے دل سے شکر گزار ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی ایکشن بس وہ پھر وہاں بھی کوآرڈینیشن دیکھیں گے کہ میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں واقعی اندر بھی ہے، وہ تو صرف عادتاً تو نہیں ہو رہا. جی لیکن کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس پہ آپ لگے ہیں شکر ہے، یہ کام بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. تو اس کے اندر دل سے آپ کہتے ہیں نا کہ میں شکر کر رہا ہوں پروردگار کا. گاڑی میں بیٹھے تو کہا شکر ہے اللہ میاں درس ختم ہو گیا، اللہ کا شکر ہے گھر جا رہے ہیں، یا گھر جا کے کا شکر ہے اللہ کا، چائے پی لیا، اب نماز پڑھ لی، اب پھر شکر. تو اس کا کیا مطلب؟ آپ کے دل میں کیوں یہ خیال آتا ہے؟ یہ اللہ کی یاد اور اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن کی علامت ہے نا. اگر جب ہارٹ کا کنیکشن جس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کسی انسان کے ساتھ ہو تو آپ کو ہر وقت اس کا خیال آئے گا، اور اگر اللہ کے ساتھ وہ کنیکشن ہے تو ہر بات میں آپ کو یعنی دل میں بھی ایک احساس ہوگا اور زبان پر بھی آئے گا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو چیز دل میں ہو پھر وہ زبان پہ نہ آئے. جی جی آپ بولیے، آپ بولیے. سستی جو ہے وہ کبھی کبھی مجبوری سے بھی ہوتی ہے، جسمانی بیماری سے ہو جاتی ہے. نہیں اس کے علاوہ مثال کے طور پہ اب نماز اذان آپ نے سنی، آپ آفس میں ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ 4 بجے تک وہاں بیٹھے رہے ہیں. اب اگر اس مجبوری کو آپ دور کریں گے تو پھر آپ کو مطلب میرے ذہن میں چیز آ رہی ہے کہ وہ دکھاوا تو نہیں ہو جائے گا، آپ کو پتا ہے کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز تو فرض ہے. نہیں مطلب مثال کے طور پہ وہاں سارے اگر میل ممبرز ہیں، اب یعنی باہر ایک وہ ہوگا ماحول کہ جی اندر نماز پڑھی جا رہی ہے، تو وہ دکھاوے کے زمرے میں تو نہیں آئے گی. نہیں دکھاوا کیوں؟ آپ آفس میں ہیں، ہاں جہاں مرضی، چاہے سڑک پر ہو کہیں بھی ہو، مطلب ایک چیز اناؤنس ہو جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑا، یہ دکھاوے میں نہیں جاتی. نہیں بالکل بھی نہیں جاتی. اس کا تو آپ کی نیت کے ساتھ تعلق ہے کہ آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں یا آپ لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے پڑھ رہے ہیں. اس چیز کو ہم ایسے بھی لے سکتے ہیں نا کہ فرض ہم دکھا کے کریں اور لوگوں کو بھی ریئلائزیشن ہو کہ یہ نماز کا وقت ہے یا ظہر ہے یا عصر ہے، تو وہ بھی سوچیں کہ چلیں ہم بھی پڑھ لیں. بالکل ہم اس طرح سے بالکل اس کو اس طرح بھی لینا چاہیے. یہ بھی نا شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے، دیکھو دیکھو شہرت ہو جائے گی اس لیے رہنے دو، تو اس وقت اس خیال سے فائٹ کرنا چاہیے کہ نہیں میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے، میں اس کو ادا کیا ہم اور ذمہ داریاں ادا کرتے وقت یہ سوچتے. جی مجھے لگتا ہے نفاق بھی شرک کی ایک قسم ہے. اگر آپ میں نفاق ہے، جیسے آپ نے ایکسپلین کیا تھا کہ دنیا کے لیے میں نے سجدہ 2 منٹ زیادہ کر لیا، کیونکہ میں 1 منٹ کا سجدہ کرتی ہوں اور یہاں میری سہیلی آئی تو میں نے اس کے دکھاوے کے لیے سجدہ 2 منٹ کر لیا، تو میں نے اس سہیلی کو کیا اللہ تعالیٰ کی ساتھ شریک کر لیا ہے نا. ریاکاری شرک ہی کی ایک قسم ہے. جی جی. اور دوسرا یہ جو آپ سستی کے بارے میں کہتے ہیں، نماز میں سستی، یہ تو بہت
کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ دل میں کچھ اور خیال آ جاتے ہیں، تو اب اس وقت تو بندہ یہی سوچتا ہے نا غلطی ہوگی، لیکن یہ کہ نیکسٹ ٹائم پھر کچھ خیال آ جاتا ہے، پھر دوبارہ وہی سوچی. لائف ٹائم اسٹرگل ہے نا، جیسے انہوں نے کہا کہ آتا تو ہے نا کسی وقت بھی. ہاں اگر یہ خیال نکل جائے تو اسٹرگل بھی ختم ہو جائے اور ہم فرشتے ہو جائیں. انسان ہے، اسی پر تو اجر ہے. یہی جہاد ہے اصل میں، اپنے نفس کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے. میم آپ نے کہا کہ if you don't like somebody then you shouldn't show as if you like that person, but wouldn't that hurt that person's feeling? For instance, if I don't like نہیں، لیکن ڈونٹ شو دیٹ یو ڈونٹ لائک، بی نارمل نیچرل. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا اپنی قوم کا بدترین شخص ہے، لیکن جب وہ آیا تو آپ اس کے ساتھ بہت اچھی طرح ملے. اچھی طرح ملنے سے مراد جیسے ایک نارمل کسی کے ساتھ بھی آپ کے ریلیشن ہوتے ہیں. تو حضرت عائشہ حیران ہوئی کہ آپ نے تو کہا تھا یہ بہت برا آدمی ہے اور آپ اس کے ساتھ تو ٹھیک تھے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ انسان بدترین ہے جس کے بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. یعنی مطلب یہ تھا کہ اگر میں اس کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہوں اور یہ دوبارہ نہیں آتا میرے پاس تو میں تو پھر اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو میرے جو مثال دینے کا مطلب تھا کہ بعض اوقات ہمیں جب کسی سے مطلب ہے، مقصد ہے، تو ہم بے وجہ خوشامد شروع کر دیتے ہیں جبکہ دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ اس شخص کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں. کس چیز کا دھوکہ؟ کہ اس سے ہم کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. مثلا ہم کسی کو کہیں ہم آپ کو اتنا یاد کرتے ہیں اور کبھی یاد کیے ہی نہ، یا کسی کو کہیں ہم آپ کو ہر وقت دعائیں دیتے ہیں. کب دیتے ہو ہر وقت؟ خود کو پتا ہر وقت کوئی نہیں دیتے، کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ دوسرا شخص جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ہر وقت دعا دیتے ہیں، اس کو تو شاید 2 منٹ کے بعد بھول جائے، لیکن آپ کا تو لکھا گیا اور آپ نے اپنے ضمیر کے خلاف ایک بات کی. آپ اس جگہ ہر وقت کی بجائے اکثر کہہ دیں یا کچھ کوئی اور جملہ بول دیں جو سچا جملہ ہو. اور ہم ان چیزوں کو عام طور پر آپ دیکھیں ریلیشن شپ کیوں خراب ہوتے ہیں. ہم ایسی باتوں کی وجہ سے لوگوں کی ہوپس اتنی بلند کر دیتے ہیں، لوگوں کو اتنا اونچا وہ دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں معاملہ ہوتا ہے وہ بالکل برعکس ہوتا ہے. عموماً آپ دیکھیے کہ گھر کیوں ٹوٹتے ہیں یا مختلف لوگوں کے درمیان بہت سی اس طرح کی چیزیں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ وہ ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں وہ سچائی کے اوپر بیسڈ نہیں ہوتے بلکہ دھوکے پہ بیسڈ ہوتے ہیں. تو اس دھوکے سے اسلام ہمیں نکالنا چاہتا. اجازت؟ اوکے، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ پاک تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں سچا اور خالص ایمان نصیب فرما، ہمیں اس ایمان کی حلاوت نصیب فرما اور ہر طرح کے نفاق سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہمارے دل اور زبان کے فرق کو دور کر دے، ہمارے ظاہر اور باطن کے فرق کو دور کر دے. یا اللہ
تو ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دے. ہمارے دلوں کو ایمان کی زینت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ صفیہ کی والدہ کی بخشش فرما. ان کے اس کام کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. جتنی بھی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما. یا اللہ ہماری یہ آج کی مجلس ہمارے حق میں حجت بنے, ہمارے خلاف حجت نہ بنے. ہمیں سچا ایمان نصیب کر دے. ہمارے اندر سے غفلت, سستی, دکھاوا, ریاکاری, اللہ ان ساری برائیوں کو ہم سے دور کر دے. یا رب العالمین ہمیں اخلاص نصیب فرما. اپنے ساتھ مضبوط تعلق کی توفیق عطا فرما. ہمیں نیک ساتھی عطا فرما. صالحین کی صحبت عطا فرما. یا اللہ تو ہماری زبانوں کو سچا کر دے, ہماری نمازوں کی اصلاح کر دے, ہمارے دلوں کو ہدایت دے دے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا اللہ تو ہمیں ہر طرح کے نفاق سے نجات عطا فرما اور ہمیں سچا اور خالص ایمان نصیب فرما, ایمان کی روشنی نصیب فرما. تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا, یا اللہ ہم سب کے والدین کو صحت اور عافیت نصیب فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإياكم.